آج کل کی ہائی ٹیک ورلڈ میں ہمارے بچوں کے سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ پریکٹیکل لائف سکلز کی ضرورت اور اہمیت کم ہونے لگی ہے۔ پریکٹیکل لائف سکلز وہ لیسنز ہیں جو بچے زندگی بھر استعمال کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم والدین ان پر توجہ نہیں دیتے، اس لیے زیادہ تر بچے ہائی اسکول تک ریئل ورلڈ پرابلمز کو ہینڈل کرنا نہیں سیکھتے۔ ہم بچوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس حد تک آسائشیں فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری یہ پروٹیکشن انہیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیتی۔ اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کے لیے پریکٹیکل لیسنز کا آغاز کریں تاکہ وہ عمر میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے ہنر کو بھی سیکھ سکیں۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو بہت ساری ان سکلز کا پتہ چل جائے گا جو بچوں کے لیے ارلی ایج سے ہی ڈیولپ ہو جائیں تو ان کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ڈیسیشن میکنگ۔ یہ زندگی کا ایک ایسا ہنر ہے جو بچوں کو چھوٹی عمر سے سیکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ بیسک چوائسز سے شروع کریں، جیسے آئس کریم لیں یا چاکلیٹ، گاڑی والے کھلونے یا ٹرین والے کھلونے، بلو شرٹ پہنیں یا وائٹ شرٹ۔ یہ بنیادی فیصلے خود کرنے کی بجائے بچوں کو کرنے دیں تاکہ جب وہ کالج کی عمر تک پہنچیں تو انہیں اچھے ڈیسیجنز کے ریوارڈ اور برے ڈیسیجنز کے کانسیکوینسز کا اندازہ ہو سکے۔ نمبر 2، ٹائم مینجمنٹ۔ والدین یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ فیملی کو آن ٹریک رکھنے کے لیے ٹائم مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر یہ ٹائم مینجمنٹ آپ بچوں کو ارلی ایج میں سکھائیں تو اس کے دور رس نتائج والدین کو نظر آتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ بچوں کو چیزیں پلان کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو ٹائم مینجمنٹ اور شیڈیول کے مطابق چلنا سکھانا والدین اور بچوں دونوں کی زندگی کو آسان کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اس عمر سے پلاننگ کے عادی بچے آگے جا کر زندگی میں ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے مشکل کا شکار نہیں ہوتے۔ نمبر 3، پریپیئرنگ اے سمپل میل۔ آپ کے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اسے بھوک لگ رہی ہے تو وہ کیا چیز ہے جو وہ آرام سے تیار کر کے کھا سکتا ہے۔ آپ ایک پری اسکول بچے کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ کوئی بھی اسپریڈ لگا کر سینڈوچ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اپنے نوعمر بچے کو اپنے ساتھ کھانا بنانے میں مدد کے لیے بلائیں، اور جیسے جیسے آپ کے بچے کچن میں کام کرنے کے لیے کانفیڈنٹ ہو جائیں گے ویسے ویسے وہ کچن کے دوسرے کاموں میں بھی ایکسپرٹ ہونے لگیں گے۔ نمبر 4، منی مینجمنٹ۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنی پاکٹ منی کو سمجھداری سے خرچ کریں، لیکن یہ گر سکھانے کے لیے ہم کوئی عملی کام نہیں کرتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خریداری کرنے سے پہلے قیمتوں کا موازنہ کرنا سکھائیں، انہیں پیسوں کی اہمیت اور انہیں سمجھداری سے خرچ کرنے کا طریقہ بتائیں۔ اپنے بچوں کو ایک الاؤنس دیں اور کوئی ایک چیز ڈیزگنیٹ کر دیں جو ان پیسوں سے خریدنا ان کی ذمہ داری ہو۔ اس طرح بچوں کو یہ چانس ملے گا کہ وہ پیسے مینج کر سکیں، اور یہ سیٹسفیکشن بھی ملے گی کہ وہ اپنی پسند سے چیز خرید سکتے ہیں۔ نمبر 5، کلیننگ۔ عموماً والدین کو یہ آسان لگتا ہے کہ وہ ہاؤس کیپنگ خود ہی کریں، لیکن ایسا کرنے سے ہم اپنے بچوں کو گھر صاف ستھرا رکھنے کے طریقے سکھانے کی ایک اپرچونٹی مس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب وہ گھر سنبھالنے کی عمر میں آ جاتے ہیں۔ بچوں سے ان کی عمر کے مطابق کام کروانا ہرگز ان پر برڈن ڈالنے کے مترادف نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں سے ان کا بیڈ بنوایا جا سکتا ہے، ڈسٹنگ کروائی جا سکتی ہے، بچوں سے ان کے کھلونے خود اٹھوائیں، ہاؤس کیپنگ کو اپنے شیڈیول کا حصہ بنائیں اور اس میں بچوں کو بھی کام اسائن کریں اور اس پر قائم رہیں تاکہ بچوں کو اس کی روزانہ زندگی میں اہمیت کا اندازہ ہو۔ نمبر 6، لانڈری۔ لانڈری کرنا، کپڑے تہہ کرنا اور انہیں جگہ پر رکھنا ایک بیسک اور امپورٹنٹ لائف سکل ہے جو بچوں کو آگے کی زندگی میں مدد کرتی ہے۔ بہت سارے کالج جانے کی عمر کے بچے بھی بعض دفعہ یہ نہیں جانتے کہ کپڑے کیسے دھلتے ہیں۔ 10 سال سے زائد عمر کے بچے کو واشنگ مشین استعمال کرنا سکھایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے چھوٹی عمر کے بچے والدین کے ساتھ کپڑے دھونے میں مدد کرتے ہوئے یہ کام بآسانی سیکھ سکتے ہیں۔ لانڈری سے بچے ایک ساتھ کئی کام سیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کپڑوں کی کلرز کے حساب سے سارٹنگ، کپڑوں کے ٹیکسچر کو سمجھنا اور آہستہ آہستہ واشنگ مشین اور ڈرائر کو چلانا۔ نمبر 7، گیٹنگ ڈریسڈ اینڈ ریڈی۔ بچے کم عمری میں ہی تیار ہونا خود سے سیکھ لیتے ہیں۔ ان کے سونے سے پہلے اگلے دن کے لیے کپڑے نکلوا لیں، ایک ایسی الارم کلاک لیں جو ان کے لیے استعمال کرنا آسان ہو، اور وہ خود ذمہ داری سے الارم لگائیں
تاکہ انہیں یہ سب کام انڈیپینڈنٹلی کرنے کی عادت ہو۔ نمبر 8، یوزنگ دا ویب وائزلی۔ بچوں کے اسکرین ٹائم کو محفوظ بنانا اور انہیں بتانا کہ ڈیجیٹل ورلڈ کو محفوظ بنانے کے کیا اصول ہیں، یہ بھی والدین کی اہم ذمہ داری ہے، تاکہ جیسے ہی بچے بغیر نگرانی کے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے لگیں تو انہیں پتہ ہو کہ انہیں کس طرح اس ڈیجیٹل ورلڈ میں خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ ان کے آگے ٹائم ٹو ٹائم یہ بات دہراتے رہیں، جیسے ایسے پاس ورڈز کا انتخاب کریں جس کو گیس کرنا مشکل ہو اور اسے والدین کے علاوہ کسی اور سے شیئر نہ کریں۔ انٹرنیٹ پر صرف ان لوگوں سے بات کریں جنہیں آپ حقیقی زندگی میں جانتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے یا کسی پاپ اپ کو کلک کرنے سے پہلے والدین کی مدد لیں، اور سب سے اہم بات انہیں یہ بتائیں کہ وہ کسی بھی مسئلے میں پھنس جائیں تو انہیں آپ کے پاس آنا ہے، کیونکہ بطور والدین آپ ہی ہیں جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، ٹیک کیئر آف این ادر لیونگ بینگ۔ اپنے بچوں کو ہمدردی سکھائیں، خاص طور سے بے زبان جانوروں سے۔ انہیں ایک جاندار کی دیکھ بھال سونپیں، پھر چاہے وہ پودے ہوں، پرندے یا مچھلیاں۔ جب تک بچے چھوٹے ہیں انہیں اس معاملے میں بھی چھوٹے ٹاسک دیں، اس طرح جب وہ بڑے ہوں گے بلی اور کتا پالنے کی ذمہ داری بھی لے سکیں گے۔